الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المبین المعین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اور فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور کہتے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ مدد کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ پشت پناہی کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور آگے فرماتے ہیں تیری سرکار میں، سرکار کا معنی ہوتا ہے بارگاہ، حضور، حاکم بھی اس کے معنی آتے ہیں۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اپنے آپ کو نسبت کرتے کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خدمتیں بتاؤں گا، اور تقریر تو روز ہوتی ہے، روز سنتے آتے ہیں، لیکن سب سے ضرورت ہے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے، بیوی بچوں کے حالات ٹھیک ہو جائے، اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ کتنے لوگ تنگ آ کر گھر چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں سے پریشان ہو کر مکان چھوڑ دیتے ہیں، اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار کو چھوڑ دیتے ہیں، حکمت آتی نہیں ہے تو پھر ہر جگہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو حکمت بھی اپنانا ہے اور سچائیوں کے ساتھ زندگی بھی گزارنی ہے، حق کے ساتھ زندگی بھی بسر کرنی ہے۔ آج پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ قوم مسلم کو دبا دیا جائے، پوری دنیا، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ سکم میوزیم ہو، چاہے وہ تھائی لینڈ ہو، چاہے کوئی بھی کنٹریز کا غیر مسلم ہو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ قوم مسلم کو دبا دیا جائے، اس کی کمر توڑ دی جائے۔ اور میری اور آپ کی کمزوری بھی انہیں معلوم ہے کہ ان کو کیسے دبایا جائے گا، ان کی کمر کیسے توڑی جائے گی۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی جو خوبصورت ان کے گھر میں جو بچیاں ہیں
جو ان کے گھر میں خوبصورت عورتیں ہیں ان کو چوک چوراہے پہ لے کے آؤ، ان کی کمر خود ٹوٹ جائے گی۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی بچیاں، ان کی عورتیں جب بغیر برقعے کے چوک چوراہے پہ گھومیں گی تو ان کی نسلیں ٹوٹ جائے گی اور ان کا دین مٹ جائے گا۔ ان کے گمان میں یہ ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ان کی نوجوان عورتوں کے ہاتھ سے بھیک منگوایا جائے تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تم چاہتے کوئی قوم مسلم کو دبا دیا جائے تو ان کی خوبصورت بچیوں کے ہاتھ میں بھیک مانگنے والا کٹورا دے دو۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو کمزور کرنا چاہتے ہو تو ان کے نوجوانوں کو نوکری مت دو، ان کے گھر کی خوبصورت بچیوں کو نوکری دے دو، یہ کمزور ہو جائیں گے۔ ان کو یہ معلوم ہے چاہے یہ کتنا بھی ایجوکیٹڈ ہو جائے، یہ گریجویٹ ہو جائے، ایم بی بی ایس ہو جائے، ایم ڈی ہو جائے، آئی پی ایس ہو جائے، آئی پی ایس آفیسر ہو جائے، اگر انہیں کمزور کرنا چاہتے ہو تو انہیں نوکری نہ دو، ان کے بچیوں کو نوکری دے دو۔ اگرچہ انہیں کچھ آتا نہیں ہے، یعنی ہم نے جو گھر پہ بلا بیٹھ کر ماسٹر پلان بنایا ہے، یہ کمائی ہمیں اپنی بیوی کی کھانی ہے، ہمیں اپنے بچی کی کھانی ہے، کمائی اپنے بیٹیوں کی کھانی ہے۔ قوم کے مسلم نوجوانوں، اگر تم نے اپنے غیرت ایمان کو نہیں جانچا، نہیں پہچانا، اسے تم نے نہیں ٹٹولا تو یاد رکھنا یہ تمہیں اسرائیل والے اپنا غلام بنا لیں گے۔ یہ ملک چائنا والے جو دیواریں کہا کے پیچھے بیٹھ کر چھوٹے قد کا انسان آج پلان بنا رہا ہے کہ اگر اس قوم کو ننگا کر دیا جائے، اس قوم کو کچل دیا جائے تو ان کی بچیوں کے ہاتھ میں بھیک مانگنے والا کٹورا دے دو، تاکہ ان کی بچیاں جب بھیک مانگنے کے لیے ان کی ہی مسجد کے در و دیوار سے چپک جائے، ان کے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کے بھیک مانگیں گے تو پھر یہ ان نوجوان عورتوں کی عزت کو، ان کی عصمت کو اپنی پیروں تلے روند کر کے باہر نکل جائیں گے، اور پھر باہر آ کر کے ان کی عزت لوٹنے کا پلان بنائیں گے، باہر آ کر کے ناچ اور ڈانس کے پیچھے پیسے خرچ کرنے کے لیے وہ پلان بنائیں گے۔ باپ بیٹے سے مشورہ کرے گا شادی میں کیا کرنا ہے، بھائی بھائی سے مشورہ کرے گا، ناچ اور ڈانس کا پروگرام ہونا چاہیے۔ ان کی عورتیں تو دیواروں در میں مسجد کے دروازے میں بیٹھ کر بھیک مانگتی نظر آئے گی، لیکن یہ باہر آ کر کے پیسے غیروں پر لٹاتے ہوئے جب یہ لٹائیں گے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، ان کا دین نیست و نابود ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ سوچا ہے، آج اگر آپ کو ماحول پتہ چل چکا ہے، آپ نے اگر ماحول بھانپ لیا ہے، میں یہ آپ سے نہیں کہتا ہوں کہ آپ 11ویں نہ مناؤ، نہیں، آپ 11ویں بھی مناؤ۔ آپ یہ سوچو کہ سندل بھی چڑھاؤں گا، چادر بھی چڑھاؤں گا، یعنی نیاز بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، سندل بھی چڑھے گا، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، آپ کے مزار پاک پہ چادر بھی چڑھے گی، اور آپ جو ہے حدیث پاک بھی پڑھو گے۔ جب آپ کی سوچ یہ ہو جائے گی کہ ہمارے گھر پہ نیاز بھی بنے گی، ہمارے گھر پہ نماز بھی ہوگی، تو یہاں بھی کامیاب رہو گے، یہاں سے جانے کے بعد بھی کامیاب۔ میں آپ سے نہیں کہتا آپ 20,000 کا دیگ نہ بنواؤ، آپ 50,000 کی دیگ نہ بنواؤ، بناؤ، آپ کے گھر میں دیگ بھی بنے گا اور نماز بھی بنے گی، نماز بھی ہوگی۔ تو پھر یہ آج جو غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ نماز میں بہت کمزور ہے، یہ نفلی کی طرف، یہ مستحب کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں، ان کو فرائض سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر تم نے نفل بھی ادا کیے اور ساتھ میں فرائض بھی ادا کیے تو یہ کہیں گے یہ وہ پاسبان ہے، یہ وہ سپاہی ہے جن کے گھر میں نفلی نماز بھی ہوتی ہے، جن کے گھر میں نیاز بھی ہوتی ہے، جو نیاز بھی دلاتے ہیں، جو فرض بھی ادا کرتے ہیں۔ تب تو تیرے ذکر کے چرچے یہاں بھی ہوں گے، ان کے دل میں بھی ہوں گے۔ ورنہ قاسم نانوتوی کو کون نہیں جانتا؟ جب بریلی کے تاجدار کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ العادہ، یعنی کہ سب سے معتبر بات وہ ہے۔ اگر میری تعریف جامع مسجد کے امام صاحب کرے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میری تعریف ہم
امجد بھائی کرے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا جانے گی کہ یہ ان کا امام ہے، اس لیے تعریف کر رہا ہے۔ لیکن وہر بریلی کے امام تیرا کیا شان ہے، تیری کیا عظمت ہے کہ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، غلام مرزا غلام احمد قادیانی اور جو ہے رشید احمد گنگوہی یہ کہے کہ یہ بریلی کے امام وہ ہے جو چادر بھی چڑھاتے ہیں، جو لنگر بھی لٹاتے ہیں، جو کھلسندل بھی لگاتے ہیں، جو نیاز بھی دلاتے ہیں، لیکن ساتھ میں فرض بھی ادا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں الفضل ما شہدت به العادہ۔ ارے یہ بریلی کے وہ امام ہیں جن کی تعریف تو ہمارے غیروں نے بھی کی ہے۔ ورنہ صرف نیاز دلاتے رہو گے نا، نیاز بھی دلاؤ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف نیاز دلاؤ گے اور فرض نہیں پڑھو گے نا تو تیرا غوث خود تجھ سے خوش نہیں ہوگا، تیرے دیکھ سے خود خوش نہیں ہوں گے۔ اگر غریب نواز کے مزار پاک پہ جا کر آپ نے حاضری دی اور جمعہ چھوڑ دی تو میں تیرے دل سے پوچھتا ہوں کیا غریب نواز خوش ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، غریب نواز کو تو پیغام یہ ہے کہ میری بارگاہ میں بعد میں، پہلے خدا کی بارگاہ میں۔ جب تم خدا کی بارگاہ میں آ کر کے سجدے میں سر کو جھکا دیے تو یہاں آنا مستحب ہے، جب تم نے فرض ادا کر لیا تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا اور رب کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ میں مستجاب الدعوات ہوں، میرے مولا انہیں حلال رزق عطا فرما، میرے مولا ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما، ان کی روٹیوں میں برکتیں عطا فرما۔ ورنہ یاد رکھنا اجمیر شریف تو 50 مرتبہ جاؤ گے لیکن گھر میں روٹی نہیں رہے گی تو پریشان رہ جاؤ گے، گھر میں روزی نہیں رہے گی تو پریشان رہ جاؤ گے۔ اگر چاہتے ہو کہ گھر میں روٹی بھی رہے روزی بھی رہے تو اجمیر شریف بھی جاؤ اور جا کر کے جمعہ بھی ادا کرو، تب روزی بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی اور غریب نواز۔ آج میں آپ کے دل کی جو ہے کچھ سنجیدہ باتیں آپ کے درمیان میں رکھوں۔ پوری دنیا اسرائیل والوں نے یہ سوچا کہ اس قوم کو مٹا دیا جائے، حضرت اس قوم کا نام و نشان ختم کر دیا جائے، تو کیسے سوچا ان سے ان کی تعلیم چھین لو یہ ٹوٹ جائیں گے، ان کو غلام بنانا ہے تو ان سے ان کا قرآن چھین لو یہ مٹ جائیں گے، یہ زمین پکڑ لے گی۔ آج تم بتاؤ تیرے گھر پہ تیری بیویاں اور تیرے بچے اور بچیاں قرآن کتنے رکوع اور کب پڑھتے ہیں؟ روز پڑھتے ہیں، روز نہیں ہفتے میں پڑھتے ہیں، مہینے میں پڑھتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، کسی گھر میں ہفتے میں بھی پڑھتے ہیں، کسی گھر میں روز بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ گھر کتنا خوش نصیب ہے جس گھر میں خدا کی کتاب کلام اللہ کی روز تلاوت بھی ہوتی ہے اور غوث اعظم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو نہیں کہتا آپ دیکھ نہ بنواؤ، آپ بناؤ، لیکن اگر صرف تم نفلی کو پکڑے رہے، مستحب کو پکڑے رہے تو آج جو ہم پر بھوک رہے ہیں، آج جو ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے انہوں نے تو صرف نفلی سے اور مستحب سے اپنی زندگی کو سنوارا ہے اور یہ کہہ دیا ہے وَلَا طَاعَةَ بِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ۔ ہم تو وہ ہے کہ اگر خدا کا فرمان ایک طرف ہے اور مصطفیٰ کا فرمان ایک طرف ہے تو ہم نے خدا کے بھی فرمان کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کو بھی گلے سے لگایا ہے۔ اور جو انسان یہ بنے گا خدا کے حکم کو بھی مانے، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی مانے، سرکار غوث اعظم کے ارشادات پر عمل بھی کرے، وہ یہاں بھی سفل رہے گا اور یہاں سے جانے کے بعد بھی سفل رہے گا۔ آج پوری دنیا سوچ رہی ہے اگر انہیں کمزور کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تعلیم اس سے چھین لو۔ کیا آپ بھول گئے کہ غیروں نے تو قرآن کی تعلیم اور قرآن کی آیتوں پہ غور کر کے زمین میں فلائٹ بنا کر کے آسمان میں اڑانا سیکھا ہے، یہاں پر فلائٹ کو منظم طریقے سے تیار کیا، پائلوٹ بن گیا۔ یہاں جب قرآن کی 2 آیتوں پہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت پر غور کیا تو انہوں نے جو ہے اونٹ کو سواری بنایا۔ جب مصطفیٰ نے اونٹ کو سواری بنایا تھا، گدھے اور خچر کو سواری بنایا تھا اور اپنے غلاموں کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر تم نے میرے عمل کو بھی اپنایا اور میرے فرمان کو بھی اپنایا اور رب کی عبادت بھی کیا تو تو یہاں نہیں دنیا میں صرف نہیں اڑے گا، آسمان کی خلاؤں پر تیری حکومت ہوگی، زمین کی کرسی پر تیری حکومت ہوگی، چاند پر تو جائے گا اور جنت میں بھی تو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم دنیا کے غلام بن چکے ہیں۔ اسرائیل والے اپنا بلڈوزر ہم پر چلوانے کے لیے سوچ رہے ہیں،
अपनी नापाक कोशिश यानी कि अपना जो है वो मास्टर प्लान जो बना रहे हैं वो हमारे और आपके सामने आज हमारी और आपकी आंखों के सामने वो आ रहा है, और वो मुनज़्ज़म प्लान बना करके हमारे और आपको जो कुचलना चाह रहा है वो कुचलने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसलिए मेरे प्यारे, ये भी करो, नियाज भी दिलाओ, नमाज भी पढ़ो, आप संदल भी चढ़ाओ और गौसे आजम के फरमुदात पर अमल भी करो। जब तुम ये भी करोगे तो कदम तुम्हें दुनिया में भी तुम्हारी कदम चूमी जाएगी और आखिरत में भी तुम्हारी कदम चूमी जाएगी। करंट नहीं है, लाइट सैयदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैहि या रसूल सल्लम। आगे आ जाएं, पीछे हजरात को जगह नहीं मिली है, वो इधर उधर बैठे हैं। आगे तशरीफ लाएं, आगे तक। आज मैं आपके जहन में जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन बात रखूंगा। अच्छा, आज हम मौलाना की हजरत बहुत जो है कमियां नजर आ रही है। हम लोग बुक लेकर के, रसीद लेकर के चंदा तो करते हैं डॉक्टर के पास, बड़े बड़े मास्टरों के पास, जानते हैं कि पैसे वाले अमजद भाई, जानते हैं कि ये साहब पैसे वाले, ये साहब पैसे वाले, तो इनके पास पहुंचेंगे, ये मस्जिद बन रही है, चंदा दे दो ना। और ये बेचारे भी दिल के भोले हैं, ये सोच रहे दूंगा तो रब के यहाँ पे मिलेगा, यही तो है, तो ये दे देते हैं। और एक डॉक्टर था, उन्होंने MD डॉक्टर जो सर्जन थे, फिजिशियन जिन्हें कहा जाता है, उस डॉक्टर को से हमारे डॉक्टर शाहनवाज रजा हजरत सरकार आला, और सालिसा तक की तालीम है उनकी, बहुत अच्छे और बहुत मस्त है, फिजिशियन डॉक्टर है हमारे इलाके में। डॉक्टर शाहनवाज बहुत मशहूर है, सब जानते हैं उनको, बच्चे बच्चे हमारे बिहार वगैरह में। जाइए, दुनिया का जो एक्टर है अमिताभ, जिनके पास ठीक हुआ था डॉक्टर शाहनवाज साहब, उनके पास, और अभी तो वो यानी कि 35-36 साल का यंग लड़का है अपनी उम्र का, और माशाल्लाह दीन की बातें उन्होंने अपने हॉस्पिटल में मस्जिद भी बनवाई है नमाज के लिए, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। एक मरतबा हमारे एक रिलेशन के थे, मैं उनको लेके गया हॉस्पिटल में, और अल्लाह करम है मैं भी जो है इन चीजों पे तवज्जो देता हूँ कि ईमान भी मजबूत रहे और अमाल भी मजबूत रहे, इसलिए कि इमाम ने यही तालीम दी है कि तेरे ईमान भी मजबूत हो जाए और तेरे अमाल भी मजबूत हो जाए ना, तो फिर तुझसे खुदा और उसके रसूल खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि मौलाना साहब चंदा करने बहुत लोग आते हैं, मैं यही सोचता हूँ कि देखो मैं इन्हें 2000 दे दिया, 2000 देने के बाद में मैं इनसे यही सीखना चाहता हूँ कि ये मुझे दीन की तरफ बुला रहा है या नहीं, एक हदीस सुना के जा रहा है या नहीं। लेकिन मैंने देखा सिर्फ कहा मस्जिद में चंदा दे दो, आपका नाम सुना है, आप बड़े मशहूर हो, आप ये हो, आप वो हो, आपका रिश्तेदार वहाँ है, आप यहाँ हो। मौलाना साहब ये क्या है, ये मैंने कभी नहीं सुना। आप शाहनवाज भाई इसमें 4000 चंदा भी दे दो, और मैं आपको एक हदीस भी सुना दूं, खुदा की कसम। वो कहने लगा कि मैं चंदा तो दे देता हूँ, लेकिन चंदा वाले मौलाना को आज तक मैं बराबर नहीं समझता। उनका ये जुमला था, मैं सोचता हूँ कि ये चंदे के साथ साथ ये नहीं कहते हैं। शाहनवाज भाई अगर इजाजत हो तो आपको मैं 2 हदीस सुना दूं, कुरान की 2 आयत सुना दूं। ये कहते हैं, ये सुनने के लिए मैं परेशान हूँ कि कौन मौलाना आएगा जो भूख लेकर भी आएगा, चंदा भी ले जाएगा और दिन की बात भी ले जाएगा। यकीनन मेरे दिल को उनकी बात ने छू लिया, इसलिए कि आज हमने जो है दीन को चंदा बना लिया है, आज हमने दीन को जो है धंधा बना लिया है, आज हमने दीन को जो है इस तरीके से सवारा है और इस तरीके से इसे जो है इतने थर्ड अंदाज में जो है इसे रचाया बसाया है कि दुनिया आज हम पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। वरना वक्त ऐसा था कि लोग इस्लाम को बेटी रखते थे गिरवी और कहते थे तेरे पड़ोस में कोई मुसलमान नहीं है। राजपूत कहता था हाँ हाँ हमारे पड़ोस में एक मुसलमान है, तो कहता था अगर तेरे पड़ोस में मुसलमान है तो उनका ईमान इतना मजबूत है कि वो लूट जाए, ईमान नहीं लूटता है, वो खत्म हो जाए ईमान नहीं खत्म होता है, वो लूट जाए ईमान नहीं जाता है। अगर तेरे घर के पास किसी मुसलमान का घर है तो ऐ राजपूत तू अपने बच्ची को अपने मुसलमान पड़ोस के घर में दे दे और ये कह दे 15 दिन के लिए मैं फला जगह जा रहा हूँ, मेरी बच्ची की इज्जत की भी हिफाजत करना, इसके अकीदत की भी हिफाजत करना, इसके जिस्म की भी हिफाजत करना। तो इससे बढ़कर और मुस्लिम कौम के नौजवानों से बढ़कर कोई इसके जिस्म की हिफाजत नहीं कर सकता, इसके जान की हिफाजत नहीं कर सकता। अगर है तो कौम मुस्लिम के नौजवानों को दे दे, तेरी बेटी का जिस्म भी सलामत रहेगा और अकीदा भी सलामत रहेगा और इसकी जान। लेकिन आज हम जिस गली से गुजरते
देखते हैं, लोग हमें और आपको तनकीद की नज़र से देखते हैं। दुरूद पाक पढ़िए। اللهم صل علی سیدنا محمد بارک وسلم. پیارے پیارے مسلمان، درود پاک پڑھیے. اللہم صلی وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نیاز بھی دلائیے. لیکن آج میں سوچا ہوں کہ آپ کے دل کی اور آپ کے اسلام میں کس بات کی ضرورت ہے، اور ہماری قوم مسلم کے جو نوجوان خاتون آج دنیا کے قدموں تلے ان کی عزتیں رون دی جا رہی ہیں. آج ہمارے غیروں نے جو ہے ہماری بچیوں کے خوبصورت چہرے کو یعنی اپنا آنکھ کا نشانہ بنایا اور اپنی آنکھ کی گرمی کو سیکا ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ وہ جو دنیا سوچ رہی ہے، آج ہماری بچیاں اور ہماری ضمیر جو ہے ان کی طرف نہ جائے، بلکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے مزار پاک پہ اگر ہم نے 500 کی چادر چڑھائی ہے تو ہم 200 روپے کا چادر اور خرید لے، اور ہماری قوم کے جس بچی کے سر پہ چادر نہیں ہے اس قوم کی بچی کے سر پہ چادر بھی رکھ دے. سبحان اللہ. آج دل میں اگر یہ ہوا نا تو یاد رکھنا تیرے غریب نواز بھی تیرے حق میں دعائیں کریں گے. غریب نواز کے مزار سے بھی وہی آواز آئے گی جب حضرت اورنگزیب ضدی نے فریاد لے کر غریب نواز کے مزار پہ پہنچا تھا تو جواب آیا تھا، اورنگزیب ضدی میں وہ بادشاہ ہوں جب دنیا میں زندہ تھا تب بھی حکومت کرتا تھا اور تب بھی بندوق کو دلواتا تھا، اور آج یہاں بھی ہوں تب بھی حکومت کر رہا ہوں اور آج بھی دلواتا ہوں. اور کہا تیرے سلام کا جواب دینے میں دیر اس لیے ہو گیا کہ جب تو نے مجھے پہلی مرتبہ سلام کیا تھا تو اس وقت میں روضے رسول پر حاضر تھا، اور جب تو نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو چکر لگا رہا تھا، اور جب تیسری مرتبہ سلام کیا تو وہاں سے یہاں پہنچا. آج آپ 500 کی چادر چڑھا رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ. یہ آپ کے لیے جو ہے اپرچونٹی ہے، سنہرا موقع ہے، یہ آپ کی قسمت میں 4 چاند لگانے والی بات ہے. لیکن اگر آپ نے اس 500 میں آپ نے 200 روپے کم کروا کے 300 کی چادر چڑھا دی، اور اس 200 سے جو ہے آپ نے اس قوم مسلم کی نوجوان عورتوں پر جو بیوہ ہے، جو یتیم ہے، جس کے سر پہ کسی مرد کا سایہ نہیں ہے، جس کے سر پہ کسی مرد کا ہاتھ نہیں ہے، اگر تم نے روحانی ہاتھ اپنے جسم سے ایک حصہ اپنا ہاتھ یعنی چادر خرید کر کے 200 کی آپ نے اس کے سر پہ ڈال دیا تو خدا کی قسم جب غریب نواز یہ عالم اور یہ ماحول دیکھیں گے تو مزار پر انوار سے یہ رب کی بارگاہ میں کہے گا، اے میرے مولا انہوں نے تو میرے مزار پہ 200 کی چادر چڑھائی ہے، 100 روپے کی چادر چڑھائی ہے، لیکن جسے اس چادر کی زیادہ ضرورت ہے مجھ سے پہلے ان کے سر کے دوپٹہ بنا کر ان کی عزت بچائی ہے، مولا تو اس کی عزت وہاں بھی بچانا اور یہاں بھی بچانا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. آج پوری دنیا سوچ رہی ہے کہ قوم مسلم کی کمر توڑ دی جائے، مسلمان کو مٹا دیا جائے. بہت آسان ہو گیا، بہت. MBBS ڈاکٹر ہمارے بچے ہیں، کچھ آپ مالیہ کا جائزہ لیجئے، پورے انڈیا کا جائزہ لیجئے. یہ نہیں سوچے گا کہ اس کو کیا ہوگا، صرف یہ مالیہ کو جو ہے ٹارگیٹ بنا رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. ایک فور ایگزامپل سپوز کرو 15 سے 20 ہزار بچی ہوگی، ہے نہیں کہ 15 سے 20 ہزار بچی ہے، کسی کا بچہ MBBS ڈاکٹر ہے؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ جائزہ لے لو اپنے بازو میں کھاکرے جی جو پٹیل لوگوں کا گاؤں ہے، چراروا جو پٹیل لوگوں کا گاؤں ہے، دیکھو ان کے بچے کتنے MBBS MDDS اور MD اور فزیشن اور سارجن جو ہے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ آپ کو 10-15 گھر چھوڑ کر کے ایک ڈاکٹر ملے گا. آج دنیا ہم پہ موقع تلاش کر رہا ہے، غیر مقلد سوچ رہا ہے کہ ان کی داڑھی کو بدنام کیا جائے، ان کی ٹوپی کو بدنام کیا جائے. مقصد داڑھی اور ٹوپی بدنام کرنے کا نہیں ہے، مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال گر چکے ہیں، ان کی نظر ہمارے اور آپ کے اعمال پر ہے.
اس لیے کہ پوری دنیا سوچ رہی ہے کہ اگر ان کو کمزور کرنا چاہتے ہو، آپ اگر دیکھتے ہیں آپ کے اندر اگر رب نے عقل سلیم دی ہے تو آپ اپنے بستی کا اپنے گاؤں کا جائزہ لو، کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا، کوئی ایڈوکیٹ نہیں ملیں گے، کوئی MDDS نہیں ملیں گے، کوئی MBBS نہیں ملے گا، کوئی IAS آفیسر نہیں ملے گا، کوئی IPS آفیسر نہیں ملے گا، نہیں ملے گا کوئی، جب یہ کلکٹر نہیں ملیں گے، کوئی جب آپ کو CP گنج نہیں ملے گا، جب یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں رہے گی تو پھر آپ کو قدم ٹیکنا، آپ کو جب گھٹنے ٹیکنا پڑے گا دوسروں کے سامنے، آپ کو غلامی دوسرے کی کرنی پڑے گی، آپ کو سر دوسرے کے سامنے جھکانا پڑے گا، اس لیے کہ تم نے قرآن کے آگے سر جھکانا چھوڑ دیا ہے، تم نے مسجد میں آ کر سر جھکانا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ تیرے رب کا فرمان تو وہ ہے، تیرے رب نے وہ کہا ہے کہ اگر تم میری بارگاہ میں سجدے میں سر کو جھکا دو گے تو میری ذات تو وہ ذات ہے کہ اگر تم نے میری بارگاہ میں جھکا دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا تو میری ذات وہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پھر میں تمہیں اتنا اونچا کر دوں گا کہ پوری دنیا تیرے قدموں میں پڑ جائے گی۔ آج پوری دنیا سوچ رہی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ ان کو کمزور کر دو تو آج تمہیں جو ہے ان سے تعلیم چھیننی پڑے گی، آج اگر تم چاہتے ہو تو ان کی قوم کی بچیوں سے بھیک منگواؤ۔ میں ان نادان سے کہوں گا جو ملک چائنا کی دیواریں کہا کے پیچھے چھپ کر اتنا چھوٹا قد کا انسان سوچ رہا ہے کہ قوم مسلم کو برباد کر دیا جائے، امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر گوڑی چمڑی کا انسان سوچ رہا ہے کہ قوم مسلم کو فقیر بنا دیا جائے، ان کی قوم کی عورتوں کے ہاتھ میں بھیک مانگنے والا کٹورا دے دیا جائے، جب ان کی قوم کی عورتیں رستوں میں چل کر کے بھیک مانگے گی، چہرے پہ نقاب ہوگا، جسم پہ برقع ہوگا، جب وہ بھیک مانگنے آئیں گی تو یہ کمزور ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا ہاں ہاں بھیک مانگ رہی ہے، کون مانگ رہی ہے؟ قوم مسلم کی نوجوان خاتون ہے، بھیک مانگ رہی ہے، چل چل ان کی عزت پر جو ہے ہاتھ ڈالتے ہیں اور انہیں پیسوں کی لالچ دیتے ہیں، اگر یہ پیسوں کے دھاسے میں آ گئی تو ان کی عزت لوٹ لیں گے، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہوں گا اگر ہماری اور آپ کی بہنیں قرآن کی تعلیم پڑھ کر کے اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ راستوں میں میرے اور تیرے پاس بھیک مانگے گی، اگر کچھ درندے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا بھی چاہیں گے تو خدا کی قسم ان کا جواب وہی ہوگا جو رابعہ بصریہ کا جواب تھا کہ آج اگر ہمیں روٹی نہ ملے تو نہ ملے لیکن عزت نہیں ملے گی، ورنہ آج اگر تو نے ایمان کو بیدار نہیں کیا تو تیری ماں اور بہنوں کی، میری ماں اور بہنوں کی عزت بھی لوٹی جائے گی اور وہ غلام اور کنیز بھی۔ اس لیے کہ پوری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ان کی کمر توڑنا چاہتے ہو تو ان کو روٹی کا، گوشت کی بوٹی کا محتاج بنا دو۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں یہ گھوڑی چمڑی کا انسان منظم پلان بنا رہا ہے، انہیں گوشت بوٹی روٹی کا محتاج بنا دو، جب یہ روٹی اور بوٹی اور گوشت کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، جب یہ ٹھوکریں کھائیں گے تو غلام بن جائے گا، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، ان کا اسلام مٹ جائے گا، ان کے سینے سے ان کا دھرم ختم ہو جائے گا۔ مگر میں اس جو ہے اس غیر مقلد اور غیر قوم کے ناپاک لوگوں سے کہنا چاہوں گا اگر رب چاہے گا تو تو اپنے ناپاک سازشوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے نادان یہ تیری سوچ ہے کہ قوم مسلم کا جو اسلام پھیلا ہے وہ روٹی سے پھیلا ہے، یہ تیری سوچ ہے قوم مسلم کا اسلام جو پھیلا ہے وہ روٹی سے نہیں، وہ گوشت کی بوٹی سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی سوکھی روٹی سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس اسلام کو پھیلانے کے لیے مصطفیٰ نے اپنے بھوکے پیٹ پر، اپنے بندے پیٹ پر پتھروں سے اسلام پھیلایا ہو، جس اسلام کو پھیلانے کے لیے مصطفیٰ نے اپنے گھرانے کو کٹوا اور شہید کروا دیا ہو، جہاں حضرت حسن و حسین شہید ہوئے ہو، جہاں مولا علی شہید ہوئے ہو، جہاں خلفائے راشدین شہید ہوئے ہو، تو یہ اس کی سوچ ہے کہ اسلام مٹ جائے گا، اما تیری سوچ تجھ میں دب کے رہ جائے گی۔ اس لیے کہ اسلام کے ماننے والے صحابہ کل بھی زندہ، آج بھی زندہ اور قیامت تک زندہ رہیں۔ اور
یہ نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ قیامت تک مٹے گا، یہ مٹنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس اسلام کے رگوں میں جو ہے مصطفیٰ کے نوجوانوں کا خون ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کا خون ہے، مصطفیٰ کے ماننے والوں کا خون ہے، یارگار صدیق اکبر صحابہ کا خون ہے۔ جب اسے صدیق اکبر نے اپنے خون پسینہ سے کھینچا اور سینچا ہے، اگر کوئی سوچے کہ اسے مٹا دیا جائے، روٹی اور بوٹی میں وہ دب کے مٹ جائے گا، اس کا اسلام مٹ جائے گا، تو نادان یہ تیری سوچ ہے، اس لیے کہ قرآن نے برملا کہہ دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے یہ تیری سوچ ہے، یہ کبھی مٹ نہیں سکتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ دین اسلام ایسا دین ہے والدیان لا یموت، اسے کبھی بھی کسی بھی دھرم سے پہلے موت نہیں آتی، والدیان لا یموت دین کی جمع ہے، دین اسلام، یہ دین ایسا ہے کہ دین اسلام کو کبھی موت ہی نہیں آ سکتی ہے۔ جب رب چاہے گا تب ہم اور آپ فنا ہوں گے، ورنہ یہ زمین اس وقت تک باقی رہے گا اور یہ دین اسلام اس وقت تک رہے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، اور اس کے پروردگار اور میرے اور تیرے پروردگار نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، تیرا دین اسلام ایسا دین ہے کہ جس کے مانوانوں کے لیے کسی کو زبردستی نہیں کیا، جس کو رب توفیق دیتا ہے وہی آتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں آپ چادر بھی چڑھائیں، مزار پرانوار پہ آپ حاضر بھی ہیں، بزرگان دین کے آپ نیک خصلت اور وجود پرمسعود سے اپنے آپ کو منور بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، مصطفیٰ کی جو ہے زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنائیں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مصطفیٰ کریم کی زندگی تیرے لیے بہترین زندگی ہے، مصطفیٰ کریم کے عمل تیرے لیے بہترین عمل ہے۔ اگر تم نے مصطفیٰ کے اٹھنے کو اپنا اٹھنا بنا لیا، غوث اعظم کے بیٹھنے کو اپنا بیٹھنا بنا لیا، غریب نواز کے چلنے کو اپنا چلنا بنا لیا، صابر پاک کے کھانے اور پینے کو اپنا کھانا پینا بنا لیا، اور حضرت علاؤ پنڈوی کے گھر میں رہنے کے ماحول کو اپنے گھر میں ڈھا لیا اور رچا اور بسا لیا، تو تیرا گھر تیرے لیے یہاں بھی جنت ہے اور تیری زندگی یہاں سے جانے کے بعد بھی جنت ہے۔ آج ہم نے صرف جو ہے نظر و نیاز کو، فاتحہ کو اپنی زندگی کا اصل مقصد، ہاں یہ بھی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، لیکن میرے پیارے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اور آپ کی قوم کی بیٹی ننگی نظر آتی ہے، جن کا چہرہ ننگا ہے، جن کا جسم ننگا نظر آتا ہے، انہیں ڈھانکنے کی کوشش کرو۔ جب تم نے انہیں ڈھانک لیا نا تو تیری عزت ڈھک جائے گی، تیرا گھر تجھ سے ڈھک جائے گا، تیرے گھر میں تیری عزت بچ جائے گی۔ ہاں تبھی تو ہم کہتے ہیں نیاز بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، فاتحہ بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، فاتحہ بھی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی۔ جب یہ ساتھ مل کر کے جہاں نیاز بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، جب یہ دونوں ساتھ ایک ساتھ مل کے رنگ لائے گی، تب آپ کی زندگی میں رنگ آئے گا۔ ورنہ یاد رکھنا جب یہ زندگی آپ کے لیے آپ نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو دخل نہیں کیا تو پھر تیری زندگی یہاں بھی ناکام رہے گی اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ناکام رہے گی۔ اس لیے اگر چاہتے ہو اللہ کے فرامین پر بھی عمل کرو، اللہ نے جو فرض کیا ہے اس پر بھی عمل کرو، رب کے جو احکامات، مصطفیٰ کے جو فرمودات، سرکار غوث اعظم کے جو ارشادات ہیں اس پر بھی عمل کرو، پھر ہم اور آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی کامیاب رہیں گے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، الہ العالمین ہم نے جو بتایا ہے اس پر سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تیرے محبوب بندے اور بندیاں اس زیر زمین جہاں جہاں اپنے اپنے مزارات پر آرام فرمائے، ان کی بارگاہ میں نظر ہے قبول عطا فرمائے، اور ان کا سایہ، ان کا صدقہ، ان کا فیضان ہمیں اور ہماری اولادوں کو قیامت تک عطا فرمائے۔ ہم سنی ہیں، سنی رہیں گے اور قیامت تک سنی رہیں گے انشاءاللہ رب العالمین، انشاءاللہ مولا تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔